نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون إذا وقعت الواقعة جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی لیس لوقعتها کاذبہ اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں خافضۃ رافعہ پست کرنے والی بلند کرنے والی اذا رجت الارض رجا جب زمین کو ہلا دیا جائے گا وبست الجبال بسا اور پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا فکانت ہباء منبثا پس ہو جائے گی اڑتی ہوئی گرد و غبار کی طرح وکنتم ازواجا ثلاثہ اور تم 3 جماعتوں اور گروہوں میں بٹ جاؤ گے فاصحاب المیمنہ پس دائیں ہاتھ والے ما اصحاب المیمنہ کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے واصحاب المشأمہ اور بائیں ہاتھ والے ما اصحاب المشأمہ کیا ہی ہولناک ہوں گے بائیں ہاتھ والے والسابقون السابقون اور سبقت کرنے والے پہل کرنے والے اولئک المقربون یہ لوگ تو مقربین میں سے ہوں گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ الواقعہ کی ابتدائی 11 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ کریم ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل سورۃ الرحمن مکمل ہوئی اور کل کے سبق میں سورۃ الرحمن کا دعویٰ ہم نے پڑھا اور سنا کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں 2 دفعہ فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، جب برکت دینے والا وہی ہے تو اسی کے نام کی تسبیح بیان کیجیے۔ باقی سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر عقلی دلائل تھے اور اہل جہنم اور اہل جنت کا تذکرہ تھا 2 گروہوں کی صورت میں۔
اگرچہ اہل جنت میں دو باغوں کا ذکر کر کے گویا کہ جنت والوں کے دو گروہ بنا دیے تھے، یہاں سورۃ الواقعہ میں واضح طور پر تین گروہوں کا ذکر کیا، یعنی وہاں سورۃ الرحمن میں تو اہل جہنم کا الگ اور اہل جنت کا پہلے ایک ذکر کیا اور پھر دوسرے باغوں کا ذکر کیا، گویا کہ دو جماعتیں ہوں گی اہل جنت کی، لیکن یہاں سورۃ الواقعہ میں باقاعدہ تین جماعتیں الگ الگ کر کر بیان فرمائیں، ایک اصحاب الیمین، ایک اصحاب الشمال، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، اور تیسرے مقربین جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں، جو بڑی عظمت اور بڑی شان والے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اپنی وحدانیت پر عقلی دلائل بھی ارشاد فرمائے، اور آخر میں اللہ نے اپنی تسبیح کا حکم دیا۔ سورت کا موضوع قیامت ہی ہے، نام ہی الواقعہ ہے۔ الواقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے القاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، الحاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، الصاخہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، الطامۃ الکبریٰ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسی طرح الواقعہ یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، واقع ہونے والی، یقیناً قائم ہو جانے والی۔ ارشاد فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہو جائے گی، واقعہ ہونے والی، یعنی جب قیامت وقوع پذیر ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، لوگوں سنو اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ، بالکل سچی بات ہے، قیامت نے قائم ہونا ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور آخرت پر جو یقین ہے میرے بھائیوں اس کے ہیں 5 درجے۔ کتنے جی؟ نمبر 1 موت پر ایمان، نمبر 2 قبر پر ایمان، نمبر 3 قبر سے اٹھنے پر ایمان، نمبر 4 محشر پر ایمان، حشر کے دن پر ایمان، اور نمبر 5 جنت اور جہنم پر ایمان۔ یہ 5 چیزیں ملیں تو اس کو کہتے ہیں ایمان بالآخرہ، اور اس میں کسی بات میں کوئی جھوٹ نہیں۔ جیسے اب ہم یہاں بیٹھے ہیں مسجد میں، بالکل اسی طرح ایک دن ہم سب میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا، بلکہ سب نے مرنا ہے، ہم سب پر موت آئے گی، یقینی بات ہے۔ جیسے موت ہے ایسے ہی قبر بھی ہے، ثم اماتہ فاقبرہ، اور جیسے قبر میں جانا ہے بالکل اسی طرح یقیناً قبر سے اٹھنا بھی ہے، اور جیسے قبر سے اٹھنا ہے بالکل اسی طرح محشر میں سب نے جمع بھی ہونا ہے، اور اس کے بعد اللہ ہمیں انشاءاللہ جہنم سے بچائے گا اور جنت ٹھکانہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ سارا ایمان بالآخرہ ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ۔ اچھا ہوگا کیا اس دن؟ خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی، بلند کرنے والی، بڑے بڑے اونچے عہدوں پر بیٹھنے والے لوگ جن کے ماتحت ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، جن کو سلوٹ کرنے والے ہزاروں اور سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، آج ان کی حالت یہ ہوگی خافضہ، پست ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر کرنے والوں کو محشر کے میدان میں چیونٹی کے برابر جسم دیا جائے گا، اور رینگ رہے ہوں گے حشر کے میدان میں، لوگ اوپر چل رہے ہوں گے اور یہ تکبر کرنے والے کچھ لے جا رہے ہوں گے، لیکن موت تو نہیں آئے گی نا، موت تو ہے نہیں۔ اللہ ان کو اس طرح ذلیل کریں گے، اور کئی وہ لوگ جو فقیر تھے دنیا میں، جن کے ساتھ بات چیت کوئی نہیں کرتا تھا،
دنیا میں جن کو حقیر سمجھا جاتا تھا آج نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. خافضۃ الرافعہ، کسی کو پست کر دے گی کسی کو بلند کر دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں لوگ ان کو اپنے دروازوں سے دھکے دیتے ہیں، وہ کسی کو سلام کرے تو لوگ توجہ بھی کوئی نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر کسی سے ایک درہم یا دینار مانگیں کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. دنیا میں کسی سے رشتہ مانگے تو کوئی نہ دے، ایک درہم مانگے تو کوئی نہ دے، ایک دینار مانگے تو کوئی نہ دے. لیکن اللہ کے ہاں اتنی عزت والے ہوتے ہیں، اللہ سے جنت مانگے تو اللہ ساری جنت ہی ان کے نام کر دیتا ہے. لیکن پتہ اس دن چلے گا عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون ہے. اصل میں فیصلہ تو اس دن ہونے والا ہے. خافضۃ الرافعہ، پست کر دینے والی بلند کر دینے والی، اللہ اس دن کی ذلت سے محفوظ فرمائے. اذا رجت الارض رجا، کوئی پوچھے یہ قیامت کب قائم ہوگی تو جواب دیا کرو اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، جب زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا. اور سورہ زلزال میں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا اندر کے سارے بوجھ باہر نکال دے گی، انسان پوچھے گا ہو کیا گیا ہے پتہ نہیں زمین کو. اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی، بتائے گی کہ اس کے اوپر کسی نے کیا کیا تھا. اور سورۃ الحج میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اوے لوگو ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. یا اللہ کتنی ہولناک ہے. اللہ نے فرمایا یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن دودھ پلانے والی ماں دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. وتضع ذات حمل حملها، حمل والیوں کے پیٹ سے حمل گر جائیں گے. وتری الناس سکارا، اور لوگوں کی حالت یوں ہوگی جیسے کوئی مست نشے کے اندر ہے. وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، حالانکہ نشہ نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب کا ایک جھٹکا لگے گا. اللہ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا ہلا دیا جائے گا. وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا. سورۃ القاریہ میں فرمایا وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ تھنی ہوئی رنگین اون کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے. فرمایا وبست الجبال بسا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اور سورۃ طٰہٰ میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، میرے محبوب لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، بتا دے میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا، نہ کوئی اونچ چھوڑے گا نہ کوئی نیچ چھوڑے گا، بالکل برابر کر کے رکھ دے گا. فرمایا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اڑتی ہوئی گرد و غبار کی طرح دکھائی دیں گے. گرد و غبار اڑتا ہوا خوب دکھائی دے گا. پوری کائنات جو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی تو گرد و غبار کیوں نہ اٹھے گا. پہاڑوں کے علاقے میں ہم ایک دفعہ گئے جہاں پہ یہ پتھروں سے نا کرش بناتے ہیں، تو وہ ایک دھماکہ کرتے ہیں تو یہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. جب درز ہوتی ہے نا پھر بندہ نظر نہیں آتا، اتنا وہ گرد و غبار اڑتا ہے. یہ تو چھوٹا سا ایک پہاڑ توڑا
اور اس میں اتنا گرد و غبار اڑ گیا کہ بندے کو ایسے بادل ہی بادل نظر آئے، اور جب اس کائنات کے سارے پہاڑوں کو توڑ دیا جائے گا، جب اس آسمان کو توڑ دیا جائے گا، جب زمین ساری توڑ دی جائے گی، اس وقت ہوا منصورہ، ہوا منبثہ، اس وقت کیسے گرد اڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی امان اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت، اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، لوگو اس دن تمہارا کیا بنے گا، کبھی سوچا اس بارے میں؟ میرا کیا بننے والا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں نا تمہارا کیا بننے والا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، ساری کائنات کے لوگوں تم 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، 3 جماعتوں میں بٹ جاؤ گے۔ نمبر 1 فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ، یہ ماں کا کلمہ تعجب کا، کیا شان ہے ان دائیں ہاتھ والوں کی، سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو انہی میں شامل فرمائے۔ کیا شان ہے دائیں ہاتھ والوں کی۔ اور اللہ نے دوسرے مقام پر تھوڑا سا ان کا تذکرہ بیان کیا سورۃ الحاقہ میں، اما من اوتی کتابہ بیمینہ، میمنہ کون ہے؟ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ خوشی خوشی چیخ اٹھے گا، او لوگوں پڑھ لو میرے اعمال نامے کو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے اپنے ملاقات کے دن کو یاد رکھا تو آج میرے رب نے مجھے معاف فرما دیا۔ اللہ ہم سب کی نام اعمال کو گناہوں سے صاف کر دے، اللہ اپنی رحمت کے پانی سے ہمارے نام اعمال کو گناہوں سے دھو دے، اور یا اللہ ہمارے نام اعمال کو بھی ستھرا فرما دے تاکہ ہم بھی کسی کو دکھانے کے قابل ہو جائیں۔ ہاں وہ مقرؤ کتابیہ، ہمارا نام اعمال تو ایسا ہے ہم تو اپنے گھر والوں کو نہیں دکھا سکتے، ہمارا نام اعمال تو ایسا ہے ہم تو اپنے بچوں کو نہیں دکھا سکتے، ہمارا نام اعمال تو ایسا ہے ہم اپنے گہرے دوستوں کو بھی دکھانے سے کتراتے ہیں۔ وہ کیسے خوش نصیب ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ پڑھ لو ہمارا نامہ اعمال پڑھ لو، اس میں کون سی ایسی بات ہے۔ اللہ تو اپنی رحمت سے ہی مٹا دے برائیوں کو، ورنہ ہم تو دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والوں کی کیا ہی عزت ہوگی۔ ہاں واصحاب المشأمہ، ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہوں گے بائیں ہاتھ والے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کا ذکر بھی 29ویں پارے میں موجود ہے، اما من اوتی کتابہ بشمالہ، جن کو اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں ملے گا، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش یہ کتاب مجھے نہ دی جاتی، ولم ادر ما حسابیہ، کاش مجھے حساب نہ دینا پڑتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے موت آ جاتی میں مر جاتا تو اچھا تھا، میں کس کو اعمال نامہ دکھاؤں، میں کس کو منہ دکھاؤں۔ مال ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ کوئی صغیرہ گناہ اس نے چھوڑا نہ کوئی کبیرہ گناہ اس نے چھوڑا، ایک ایک گناہ کو اس کے اندر درج کر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں واصحاب المشأمہ، ما اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہوں گے بائیں ہاتھ والے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہم احفظنا منہ۔ اور تیسرا گروہ والسابقون السابقون، پہل کرنے والے، سبقت کرنے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے۔ اس سے مراد انبیاء یا پھر انبیاء کے وہ قریبی اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، جو انبیاء کے دستے بازو بنے، جو انبیاء کے ساتھ رہے، یہ ہیں السابقون الاولون۔ جیسا کہ
توبہ میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو یہ ہے سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے، ان کی شان کی تو کیا ہی بات ہے. اچھا والسابقون السابقون دو دفعہ کیوں فرمایا؟ فرمایا یہ محاورتاً فرمایا. جیسے کسی سے عقیدت ہو نا، وہ کہ میرا کیا بنے گا؟ بنے گا بادشاہ. آپ تو پھر آپ ہیں نا، آپ تو آپ کی تو بات ہی الگ ہے، آپ تو آپ ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ وہ تو پھر سبقت کرنے والے، تو پھر سبقت کرنے والے ہیں نا، پہل کرنے والے تو پھر پہل کرنے والے ہیں، وہ شان والے تو پھر شان والے ہیں، ان کی تو بات ہی الگ ہے. اولئک المقربون، یہ تو مقربین میں سے ہوں گے، یہ تو اللہ کے خاص بندے ہوں گے. جتنا قرب ان کو نصیب ہوگا وہ باقی لوگوں کو تو نصیب نہیں ہوگا نا. یہ تو بڑی عظمت والے لوگ ہیں، رب ان کا ہے. کہتے ہیں کسی دربار میں، بادشاہ کا دربار تھا نا، تو بادشاہ نے موتی، درہم، دینار، دیگر اشیاء ڈھیر لگا دیا، اور بادشاہ نے کہا، جتنے بھی وہ اس کے وزیر تھے، مشیر تھے، بادشاہ نے ان سے کہا بھائی آج کھلی چھٹی ہے، جس کے ہاتھ میں جو آئے لے لے. تو لوگ دوڑے، کسی نے موتی اٹھائے، دینار اٹھائے، تھیلے بھرے اپنے. ایک فقیرنی سی وہ خادمہ یا خادم، وہ جناب بادشاہ کے ساتھ کھڑا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے. شاہ نے کہا تو نہیں جاتا؟ اس نے کہا جی میں نہیں جاتا. جب سب نے جناب تھیلے بھر لیے، وہ کھڑا ہوا ادھر ہی، تو نے کچھ نہیں اٹھایا؟ اس نے کہا جی آپ نے نہیں کہا تھا کہ جو جس کے ہاتھ آئے اس کا ہے؟ کہا بالکل. کہا تو میرا ہاتھ تو آپ کے کندھے پہ ہے نا، میرا ہاتھ تو آپ کے کندھے پہ ہے نا، آپ میرے ہو گئے. سب حیران رہ گئے، پہلے ہنس رہے تھے کہ اس بیوقوف کو دیکھو، جب دیکھا تو بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بادشاہ میرا ہے. بھائی جس کا بادشاہ ہو گیا خزانے پھر اسی کے ہو گئے نا. اللہ فرماتے ہیں یہ تو میرے ہیں، میں ان کا ہوں. من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جائے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اور بھائی جس کا اللہ ہو گیا جنت بھی اسی کی ہو گئی، جس کا اللہ ہو گیا نعمتیں بھی اسی کی ہو گئی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب